لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے اکابرین کا ذکر خیر، ان کے یوم عرس اور ولادت کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، دنیا ان کو رئیس اعظم اڑیسہ، مجاہد ملت، شاہ علامہ حبیب الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ 6 جمادی الاول 1401 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 6 جمادی الاول کو آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، بیان کا موضوع ہے حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات۔ آپ کی کرامتوں کا تذکرہ ہوگا، توجہ کے ساتھ سنیں، اور عاشقان حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض ہے کہ اس بیان کو دوسروں تک پہنچا کر کے اپنے ممدوح کا تذکرہ عام کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیجیے۔ حضور مجاہد ملت حیات و خدمات اور اعترافات، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 118 سے میں آپ کو پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضور مجاہد ملت کرامت نواز، شرافت نواز اور وجاہت نواز بھی تھے۔ ان کی حیات کی کوئی سانس ایسی نہیں تھی جسے کرامت کا نام نہ دیا جا سکے۔ جی ہاں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ اتباع شریعت کے نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایسا بے غبار آئینہ تھے کہ اب ایسا آئینہ دکان آئینہ ساز میں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ دکان آئینہ ساز میں دور دور تک ایسا آئینہ نظر نہیں آتا۔ انسان کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ اس کا کوئی عمل میزان شریعت سے باہر نہ ہو۔ حضور مجاہد ملت عامل شریعت بھی تھے اور ناشر اصول شریعت بھی تھے۔ ان کی زندگی کی ہر ادا کرامت تھی۔ ان کی ذات اہل باطن کے لیے چراغ راہ تھی۔ اہل ظاہر تو ان کے ظاہری خد و خال میں ہی الجھ کر رہ گئے۔ ان کی ظاہری کرامات کا بھی ایک طویل سلسلہ ہے۔ ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے۔ ہم چند کرامات آپ کو سنانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ماہنامہ پاسمان الہ آباد، شمارہ 12 بابت ماہ مئی 1960 عیسوی، صفحہ 17 پر پاسبان ملت حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمہ و رضوان کے قلم سے مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمن کے عنوان سے ایک مضمون تحریر ہے۔ انہوں نے اپنے مضمون کو مرزا غالب کے اس شعر سے شروع کیا ہے: بنا کے ہم فقیروں کا ہم بھی بھیس غالب، بنا کے ہم فقیروں کا ہم بھی بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ فقیروں کے لباس میں اس درویش کامل کو بہت سی نگاہوں نے دیکھا ہے، مگر خال خال ہیں وہ لوگ جنہوں نے صحیح معنوں میں انہیں پہچانا ہو۔ صحیح معنوں میں پہچاننے والوں کی تعداد کم ہے۔ میری نظر میں اس کے بہت سے اسباب ہیں، بہت سی علتیں ہیں۔ اس وقت مجاہد ملت ہی کی روایت کو سپرد قلم کرتا ہوں جو خود میری آپ بیتی سے متعلق ہے۔ پاسبان ملت کی تحریر حضور مجاہد ملت کی ذات کے تعلق سے سماعت فرمائیے۔ پاسبان ملت لکھتے ہیں کہ برسہا برس سے میں فکر مند تھا کہ جس کسی کو بھی دیکھا جائے وہ کسی نہ کسی بشری انسانی کمزوری میں مبتلا ضرور نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جو قلب و جگر میں کانٹا بن کر کے چبھتا تھا، مگر میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ دل چاہتا ہے کہ حضرت مجاہد ملت کے جواب سے پیشتر اپنے سوال کی ہلکی سی تفصیل پیش کر دوں۔ مثلا آپ کی نظر میں بھی کتنے ایسے ہوں گے جن کی عبادت و ریاضت اور زہد و تقوی پر آپ کو کوئی شبہ نہیں، مگر اسی کے ساتھ آپ نے کسی مجلس میں اس کو دیکھا تو وہ اپنی تعریف و توصیف میں مست و بے خود نظر آیا۔ یعنی آپ تو جب تک ملے نہیں تھے آپ خود بے خود تھے ان کی محبت میں، لیکن جب ملے تو پھر کوئی نہ کوئی خامی آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ جھوم جھوم کر اپنی تعریف کرا رہا ہے، ویسے ہی کسی دوسرے عابد کے یہاں پہنچے تو وہاں دوسروں کی مذمت اور برائی سے دل بہلایا جا رہا ہے، اور کسی تیسرے زاہد کے یہاں پہنچے تو بغض و عناد اور کینہ پروری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یعنی دنیا عابد و زاہد کے نام سے جانتی ہے، لیکن ان کی خلوتیں، ان کی جلوتیں، ان کے آپسی معاملات کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں۔ اعلی حاضل قیاس، پاسبان ملت فرماتے اعلی حاضل قیاس، جہاں کہیں جاتے ہیں کچھ ایسی ہی باتیں سنائی دیتی ہیں۔
جس سے دل و دماغ پر کچھ ایسے اثرات پڑتے ہیں کہ اس پارسا کی ساری عبادت اور ریاضت تو پیٹ پیچھے رہ جاتی ہے، اور اس کی بشری کمزوری سراپا عیب بن کر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دل یہ چاہتا تھا کہ کبھی مجاہد ملت کے حضور اس سوال کا حل دریافت کیا جائے۔ اتفاق دیکھیے کہ سلطان پور کی طرف سے واپس آیا اور حضرت دفتر پاسبان میں موجود تھے۔ حسب عادت و معمول میں حضرت کے پاؤں دبانے لگا۔ پاسبان ملت حضور مجاہد ملت کے پاؤں دبا رہے ہیں۔ آج بھی جو اکابرین کے بزرگوں کے لوگ پیر دباتے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارے اکابرین کا ایک سلسلہ ہے۔ پاسبان ملت ماہنامہ پاسبان کے دفتر میں حضور مجاہد ملت کے پیر دبانے کی سعادتیں الحمدللہ حاصل کر رہے ہیں۔ کہاں کہاں کی باتیں ہو رہی تھی کہ اس درمیان حضرت نے از خود فرمایا، بزرگوں کے حالات زندگی کا مطالعہ بزرگوں کی صحبت سے زیادہ مفید ہے۔ یہ ایک پیارا جملہ حضور مجاہد ملت کا دیکھیے، فرماتے کہ بزرگوں کی زندگی، حالات زندگی کا مطالعہ بزرگوں کی صحبت سے زیادہ مفید ہے۔ یہ سنتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے۔ پاسبان ملت فرماتے ہیں یہ سنتے ہی میرے کان کھڑے ہوئے اور پورے انہماک سے توجہ کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اتنا فرما کر حضرت خاموش ہو گئے، مجاہد ملت اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ پاسبان ملت فرماتے ہیں کہ مجبوراً میں نے عرض کیا کہ حضور یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ بزرگوں کے حالات زندگی کا مطالعہ بزرگوں کی صحبت سے زیادہ مفید ہے۔ تب حضرت مجاہد ملت نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ بزرگوں کی سوانح حیات میں علل عموم ان کے کشف و کرامات وغیرہ کا تذکرہ ہوتا ہے، جس کو پڑھ کر ان کی طرف دل جھکتا ہے، لیکن بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونے والا ان کی عبادت و ریاضت کو دیکھتے ہوئے جب ان کی بشری لغزش یا بشری کمزوری کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں تنفر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے دل میں کوئی پھوڑا تھا جس کا ابھی آپریشن کر دیا گیا۔ یعنی یہی تجسس تھی نا پاسبان ملت کے دل میں کہ جب باہر سے سنو تو عابد و زاہد ہے، ملاقات کرو تو کوئی نہ کوئی کمی نظر آتی ہے۔ تو اب اس خلجان کو، اس خلش کو، وہ جو ایک چبھنے والی بات پاسبان ملت کے دل میں تھی، مجاہد ملت نے ایک ہی جملے میں الحمدللہ اس کا علاج فرما دیا۔ پاسبان ملت فرماتے ہیں آپریشن کر دیا گیا اور ساری آلائش، ساری گندگی باہر پھینک دی گئی۔ پاسبان ملت فرماتے ہیں کہ میں ہفتوں حیران رہا کہ یا اللہ، ابھی تو بات قلب کے گوشے میں تھی، ابھی تو میرے دل میں بات آئی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا تھا مجاہد ملت علیہ رحمہ سے، ایک سوئی ہوئی خلش تھی جو کبھی کبھی دل کی دھڑکنوں میں جاگ اٹھتی تھی، ابھی کوئی حرف نو کے زبان پر نہ آیا تھا کہ اس کا جواب مل گیا۔ غور کیجئے، یہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ مگر رفتہ رفتہ دل اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ اللہ والوں کے قلوب آئینہ سے زیادہ صاف اور چاند سے زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں حضور مجاہد ملت منصب تدریس پر فائز تھے۔ جامعہ نعیمیہ مراد آباد مدرسہ، اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور مجاہد ملت وہاں پر الحمدللہ تدریس فرماتے تھے۔ کسی جلسے کے سلسلے میں شہر سے متصل دیہات اکا میں جانا ہوا۔ درمیان میں ایک ندی بھی پڑتی تھی، جلسہ گاہ جانے سے پہلے ایک ندی کا سامنا کرنا تھا۔ رات میں موسلا دھار بارش ہوئی، تمام علاقے جل تھل ہو گئے، ندی بھر گئی۔ صبح دیکھا گیا کہ تمام علاقے زیر آب ہیں، پانی ہی پانی ہے۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ پانی اتر جانے پر واپسی کا ارادہ کیا جائے، لیکن حضور مجاہد ملت فوری واپسی چاہتے تھے تاکہ درس کا ناگہ نہ ہو۔ رات بھر جلسہ ہے، صبح اگر نکلیں گے تو درس گاہ چھوٹ جائے گا۔ لیکن غور کیجئے کتنے فکر مند تھے طلبہ کا کہ آپ اسی وقت جانے کے اصرار کیے کہ نہیں مجھے ابھی جانا ہے، رات میں ہی جلسہ ختم کرنے کے بعد واپس جانا ہے، رک گیا تو صبح درسگاہ جو ہے وہ ناگاہ ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ نے اپنے استاد حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ سے وعدہ کر لیا تھا، آپ کے ساتھ جامعہ کے 4 طلبہ شمس العلماء مفتی نظام الدین بلیاوی، مفتی اعظم اڑیسہ مولانا عبد القدوس بھدرکی، مولانا مسعود الحسن موضع اکا مراد آباد اور عبد الرب خان صاحب یہ بھی شامل تھے۔ حضرت مولانا عبد الرب صاحب آگے بیان فرماتے ہیں کہ مجھ پر زمانہ شاگردی سے حضور مجاہد ملت کی نظر عنایت تھی، لہٰذا میں نسبتاً بے تکلف تھا۔ واپسی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس حالت میں جبکہ آس پاس کے علاقے زیر آب ہیں، ہر طرف پانی پانی ہے، کیوں کر واپسی ہو سکتی ہے؟ یہ تھوڑے سے منہ لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضور سے عرض کیا، مجاہد ملت سے کیا اتنی بارش کے بعد آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟
یہ حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ نے کچھ دیہاتیوں کو دکھایا جو گاؤں سے باہر اسی حالت میں جا رہے تھے. مجاہد ملت نے کچھ دیہاتیوں کو دکھا کہ یہ تو جا رہے ہیں نا، یہ جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے. اس زمانے کے دیہاتی لوگ ایسے مواقع کے لیے بڑے سائز کے کدو کنہڑے کو خشک کر کے رکھ لیتے تھے اور پانی میں اس کے سہارے بہتے تھے. یہ اس علاقے میں چلتا تھا، بڑے سائز کے کدو کو سکھا کر کے اس کے سہارے سے کشتی جیسی بنا کر کے وہ پانی پار کرتے تھے. اور جیسے آج کل کے زمانے میں تیراکی سیکھنے والے ٹائر استعمال ہوتے ہیں، ٹیوب کی مدد لیتے ہیں، ویسے ہی اس کا استعمال ہوتا تھا. میں نے کہا ان کے پاس پانی میں بہنے کے لیے اسباب ہیں. علامہ مولانا عبد الرب صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور ان کے پاس پانی میں بہنے کے لیے ایک سامان ہے، ہمارے پاس کیا سامان ہے؟ مجاہد ملت علیہ الرحمہ نے فرمایا دیہاتی لوگ تو اپنی ضروریات کے لیے چلے جائیں اور ہم مولوی صاحبان دیکھتے رہ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک لڑکا میری انگلی پکڑ لے، دوسرا اس کی، تیسرا دوسرے کی اور چوتھا تیسرے کی، اس طرح باہر نکل جائیں. یعنی سارے لوگ ایک دوسرے کی انگلی پکڑ لیں اور انگلی پکڑ کر باہر نکل جائیں. میں نے کہا میں کسی لڑکے کی نہیں بلکہ براہ راست آپ کی انگلی پکڑوں گا. مولانا عبد الرب صاحب نے فرمایا. بہلا اس طرح حضرت شاگردوں کے ہمراہ جامعہ واپس آ گئے اور حسب معمول درس دیا. بارش ہو گئی، پانی پانی ہے، پیدل چلنا آسان نہیں ہے، پانی میں بہہ جانے کا بھی ڈر ہے. لیکن غور کیجئے مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی درس گاہ کی ریگولر اور اس میں بلا ناغہ حاضری دینے کا جو کڑن تھا، اب اس حالت میں بھی الحمدللہ واپس آپ جامعہ تشریف لائے اور حسب معمول آپ نے درس بھی دیا. دن کے وقت صدر الافاضل علیہ الرحمہ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم تو حضرت کے ساتھ فلاں علاقے میں گئے تھے. مولانا عبد الرب صاحب سے صدر الافاضل نے فرمایا کہ تم تو حضور مجاہد ملت کے ساتھ فلاں علاقے میں گئے تھے، وہ تو نشیبی علاقہ ہے، نچلا والا علاقہ ہے، بارش بھی ہوئی، موسلادھار بارش کی وجہ سے وہ تو پانی پانی ہو گیا، واپس کیسے آئے؟ کہا حضرت قسمت تھی کہ واپس ہو گئے. صدر الافاضل سے مولانا عبد الرب نے فرمایا کہ قسمت تھی کہ واپس ہو گئے، ورنہ حضور مجاہد ملت نے تو آج ڈبو ہی دیا تھا. صدر الافاضل نے دریافت فرمایا کیا ہوا تھا؟ کہا حضرت ہونا کیا، ہم لوگوں کو لے کر پانی میں اتر گئے اور واپسی اختیار فرمائی. پہلے ٹکنوں تک پانی میں آئے، پھر گھٹنوں تک، پھر پاؤں کے نیچے زمین ہی نہیں تھی، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہوئے چلے آئے. یعنی اب تھوڑا تھوڑا پانی بڑھتا گیا. پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے پاؤں کے تلوے زمین پر نہیں تھے لیکن ہم چل رہے تھے اور حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے تھے. یہ سن کر حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمہ آپ دیدہ ہو گئے. فرمایا آج تم چاروں کو ترایا ہے، میدان محشر میں نہ جانے کتنے گنہگاروں کا بیڑا پار کر دیں گے. صدر الافاضل کا یہ جملہ ہے. فرماتے کہ آج تم چاروں کو پانی پر تڑایا ہے، مجاہد ملت علیہ الرحمہ نے قیامت کے دن نہ جانے کتنے گنہگاروں کو وہ بیڑا پار کرا کر کے جنت میں داخل کر دیں گے. غور کیجئے یہ ولی نہ ولی میں شناست صدر الافاضل نے مجاہد ملت کو کیسا پہچانا، اور صدر الافاضل نے پہچانا بھی اور ساتھ میں حضور مجاہد ملت کی ایک کرامت بھی سمجھ میں آئی کہ آپ الحمدللہ آپ تشریف لاتے تھے اور آپ تشریف لائے، پانی میں ہیں، چل رہے ہیں. جو ساتھ ہیں ان کا بیان ہے کہ شروع میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم زمین پر چل رہے ہیں، لیکن جب چلتے چلتے پانی بڑھتا چلا گیا تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہم چل بس رہے تھے لیکن ہمارے پیر کے تلوے زمین سے ٹکے ہوئے نہیں تھے. غور کیجئے زمین سے پیر کے تلوے لگے بھی نہیں ہیں پھر بھی چل رہے ہیں. کرامت نہیں تو کیا ہے الحمدللہ. ممبئی میں ایک غیر مقلد سے مناظرہ ٹھن گیا. ایک بار ایسا ہوا، شرائط مناظرہ طے کرنے حضور مجاہد ملت عبداللہ مراد آبادی اور دیگر 2-3 آدمی گئے. وہ غیر مقلد قریب ہی میں ایک 2 منزلہ عمارت میں ٹھہرا ہوا تھا. وہاں شرائط مناظرہ طے ہوا. جب حضور مجاہد ملت اپنے قافلہ سمیت واپس چلنے لگے تو غیر مقلد کہتا ہے کہ حبیب الرحمن، جس طرح اس وقت تمہارا پیٹھ دیکھ رہا ہوں اسی طرح کل مناظرہ میں تمہاری پیٹھ دیکھوں گا. یعنی ابھی تمہارا پیٹ دیکھ رہا ہوں اور کل مناظرے میں تمہاری پیٹھ دیکھوں گا. یعنی ابھی سے ایک چیلنج والی بات اس غیر مقلد مولوی نے کہا کہ تم تو کل شکست کھانے والے ہو. حضور مجاہد ملت نے مسکرا کر فرمایا کہ کل مناظرہ میں تمہارا منہ ہی نہیں دیکھوں گا. غور کیجئے یہ کرامت والی بات ہے کہ حضور مجاہد ملت نے فرمایا تم میری پیٹھ اور پیٹ دیکھنے کی بات کر رہا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ کل مناظرے میں تمہارا چہرہ ہی نہیں دیکھوں گا. الحمدللہ مشیت الہی سے اسی رات اس غیر مقلد کا انتقال ہو گیا.
ولی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے، غور کیجئے کتنا اثر رکھتی ہے، غور کیجئے۔ اسی رات اس غیر مقلد کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھی غیبی نظر جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، اہل دنیا اس سے ناآشنا تھے۔ الحمدللہ، غور کیجئے کہ کتنی عظیم الشان شخصیت ہے حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ۔ باتیں بہت ساری بیان کی ہے۔ یہ کتاب جو میں نے آپ کو عرض کیا نا، حضور مجاہد ملت حیات و خدمات و اعترافات، اس کتاب کو لینی چاہیے۔ کثیر صفحات اس میں، تقریباً 300 صفحات پر حضور مجاہد ملت پر باتیں لکھی گئی ہے۔ اللہ کریم سے عرض ہے، مولا کریم حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ کی ذات پر خوب برکتیں نازل فرما، اور ان کی ذات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔